السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا ایک کمنٹ ہے اور وہ سوال بھی ہے، نام ہے ان کا مہدی سید۔ سوال یہ کر رہے ہیں کون سی قرآن کی آیت ہے جسے شیعہ نہیں مانتے، بتا سکتے ہیں؟ اور میں بھی شیعہ ہوں، ہم مولا علی اے ایس لکھا ہے انہوں نے کیونکہ علیہ السلام کہتے ہیں، مولا علی اے ایس کو اللہ کے ولی مانتے ہیں، اور ہم کسی بھی صحابہ کی توہین نہیں کرتے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اختلاف ہو، اور ایسے پلیٹ فارم پر جہاں آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں ایسی بات سے نہ کریں۔ یہ لکھا ہے، شاید یہ لکھنا تھا ایسی باتیں نہ کریں۔ بہت بہتر۔ اس میں انہوں نے 3 باتیں ہمارے متعلق کہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کون سی وہ آیت ہے جسے شیعہ نہیں مانتے۔ ایک بات انہوں نے یہ بولی۔ دوسری بات یہ بولی کہ ہم کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں نے بولا تھا کہ شیعہ ایسا کرتے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ بولی کہ آپ ایسے پلیٹ فارم پر ہیں تو آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ تو تیسری بات کا جواب پہلے دیتے ہیں کہ دیکھیں، میری اتنی ساری ویڈیوز میرے چینل پر پڑی ہوئی ہیں، ان ویڈیوز میں سے آپ اگر ڈھونڈیں گے تو آپ کو 0.1% بھی شاید نہ ملے کہ جس میں میں نے لفظ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی اور شیعہ کا استعمال کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک سوال تھا تو اس کے سوال کے پر جواب دیا ہے جو میری ذمہ داری ہے، اور اس میں بھی میں نے شیعہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے۔ میں نے بتایا کہ اس طرح کے عقائد وہ رکھتے ہیں جو کہ کفریہ ہیں، جو بھی رکھے گا وہ کافر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا رہے، بریلوی کہتا رہے، کچھ بھی کہتا رہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ اپنے آپ کو وہ پکا عاشق رسول کہتا رہے، لیکن اگر اس کے وہ عقائد ہیں تو پھر وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہم نے بولی تھی اور اس پر ہم قائم اور دائم ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کوئی سنی کہتا ہے تو وہ بھی کافر، اگر اس کے جو عقائد ہیں جو وہاں بتائے تھے، جس میں سے ایک میں نے بتایا تھا آپ کو امہات المؤمنین کی توہین کرنا، صحابہ کی توہین کرنا، ایک بات ہو گئی۔ اچھا، آپ نے مجھ سے بولا کہ اس طرح کی بات نہ کریں ایسے پلیٹ فارم پر، تو آپ برائے کرم ان شیعہ یوٹیوبرز ذاکرین کو بھی سمجھائیں جو آئے دن بکواس کرتے رہتے ہیں، جن میں سے ایک آپ کا یوں کہہ لیں سو کولڈ معتدل مزاج ہے، علامہ شہنشاہ حسین نقوی، جو بہت معتدل مزاج شخصیت سمجھے جانے والے آدمی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور ہیں جواد نقوی، غالباً ان کا نام ہے، ان کے بھی اس طرح کے مطلب بہت سافٹ لہجے میں وہ اس طرح کی گستاخانہ باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ان کو جواد نقوی کی بات نہیں کرنا کیونکہ وہ ایک ایشو دوسرے ملک کا ہو جائے گا۔ میں مذہبی بات کرتا ہوں، وہ بھی ایک مذہبی بات تھی لیکن اس کو نہیں چھڑنا ہے کیونکہ اس پر ایشو چل رہا ہے آلریڈی۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے جو بات بولی ہے وہ یہ بات بولی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ صرف 11 اصحاب نے پڑھا تھا، باقی کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ 1,24,000 یا 40,000 جو بھی انہوں نے جملہ بولا، اتنی بڑے صحابہ کی تعداد میں سے، تو اللہ یاد باللہ اتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے، اور اس سے ایک پروپیگنڈا صحابہ کے خلاف پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی۔ تو یہ اتنا بڑا انہوں نے جملہ جو یوں کہہ دوں میں بولا ہے، بس ادب کے لہجے میں یہی کہا جا سکتا ہے، بکا تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ کو برا لگے گا۔ بہرحال یہ کہ ان کو اگر اپنی کتابوں کی بھی ذرا بھی شد بدھ ہوتی ہے، ہم جسے کہتے ہیں، تھوڑا بہت بھی انہوں نے اپنی ہی کتابوں کو پڑھ لیا ہوتا تو اتنا بڑا بانڈ نہ مارتے جو انہوں نے اتنے بڑے مجمع میں جو ہے۔ اور ایک نیا ڈرامہ بازی ہے ذاکرین کی کہ وہ رو رو کر ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے شاید کہ یہ سچ بول رہا ہوں۔ اصول الکافی آپ کے یہاں ایک معتبر کتاب ہے، اس کے بعد الاحتجاج ہے، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے آپ کی حیات القلوب۔ ان 3 کتابوں کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ تینوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ہر ایک مہاجر اور انصاری نے پڑھا تھا، کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اتنا بڑا بکواس انہوں نے ایک بلنڈر مارا ہے کہ ایک صرف 11 اصحاب نے جو ہے اللہ کے نبی کا جنازہ پڑھا تھا۔ تو یہ بتائیے صحابہ کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں صحابہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ کیوں اتنا بڑا الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور یہ رو رو کر وہ مگرمچھ کے آنسو بہا بہا کر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، آپ نے بولا کہ قرآن کی کون سی وہ آیت ہے اسے شیعہ نہیں مانتے۔ بہت ساری آیت ہیں جن میں سے میں ایک آیت، کیونکہ ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے بڑے ادب کے لہجے میں آپ کے جسٹ بعد کمنٹ کیا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ پہلے ان کا کمنٹ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کمنٹ کیا ہے، آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے جناب، بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائیں، جو بھی میرے اندر کوتاہیاں، یقیناً ہر انسان کے اندر کوتاہی ہیں۔ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی زیادہ سمجھ آئے گا اس لیے آپ سے اسپیشلی کہا ہے۔ تو میں بھی معصوم نہیں ہوں، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو اصلاح نفس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، آپ دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول کر لے۔ اب آپ آگے کہہ رہے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے اور جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا اور جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آئے، ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ بہت اچھا جملہ لگ رہا ہے دیکھنے میں، لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے چاہے وہ صحابی ہو یا ام المسلمین، ٹھیک ہے نا،
اب یہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ بس جس پر نہیں کہنا ورنہ پھر ایشو ہو جائے گا. اس پر انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ 99.9% انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں بس کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, کیونکہ ممکن ہے 0.1% جو میں نے چھوڑا ہے شاید ان کی نیت ویسی ہی ہو جیسے 0.1% میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, ورنہ 99.9% میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے جو میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں. انہوں نے ام المؤمنین نہ لکھ کر ام المسلمین لکھا, جبکہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی مسلمان کو وہ ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہتا ہے, ام المسلمین کبھی بھی نہیں کہتا. اور نہ ہی آپ کبھی کسی کو کسی کتاب میں لکھے ہوئے ام المسلمین دیکھیں گے, سب ام المؤمنین لکھتے ہیں. انہوں نے ام المسلمین لکھا ہے تو 0.1% شاید ان کی نیت بہتر ہو, ورنہ 99.9% میں کہتا ہوں ان کی نیت اس میں اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے جو صحابی اور امہات المؤمنین اہل بیت کے مقابلے پر آئے وہ کون تھے, وہ کون تھے, ہم ان کو نہیں مانتے, ہماری ریڈ لائن اہل بیت ہے. جناب کتنے خوبصورت جملے ہیں. اب بیچارہ جو تاریخ سے اور علم سے ناواقف انسان ہوگا بہت اچھی لگے گی اس کو بات, لیکن آپ نے ایک بات بولی کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آیا ہم اس کو نہیں مانتے. یہیں آپ آیت کا انکار کر رہے ہیں. اہل بیت کون ہیں؟ آپ اہل بیت میں آپ نے صرف 4 لوگوں کو منحصر کیوں کر رکھا ہے؟ یہ آیت تطہیر ہے جو اہل بیت کو بتاتی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس میں پہلا خطاب تو ازواج مطہرات کو ہے, اور آپ ازواج مطہرات کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آیا چاہے وہ ام المسلمین ہو, تو اہل بیت سے مقابلے پر آیا چاہے وہ ام المسلمین, مطلب یہ کہ وہ اہل بیت نہیں تھی, آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے. تو یہ آیت کا انکار تو پہلے ہی ہے, تو آیت کا انکار آپ یہ کرتے ہیں, اور ایک نہیں ایسی کئی آیات ہیں جن کا آپ انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا.